بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام دیکھ رہے ہو۔ سامعین کرام، ڈی چوک پہ احتجاج آخر کون لیڈ کرے گا؟ لیکن یہ اس صورت پہ ہوگا جب عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کی جائے گی اور اس کے بعد پھر ایک بندہ پنجاب سے آواز بلند کر رہے کہ میں لیڈ کروں گا، اور دوسری طرف اب حکمت عملی تیار ہو گئی ہے، اہم اجلاس کے PK میں ہو گیا، اور وہاں سے علی امین گنڈاپور صاحب نے اعلان کر دیا کہ ڈی چوک پھر میں پہنچوں گا۔ اب حکومت ترلے منتیں کرنے پہ آگے، اور اللہ کرے کہ یہ افہام و تفہیم کی طرف یہ بات چلی جائے۔ یہ کچھ خبریں سب سے پہلے میں ان کے خلاصہ آپ لوگ کے ساتھ رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو پنجاب طلبہ کی تحریک کا آغاز ہو گیا، اللہ خیر کرے، حالات بڑے گمبھیر ہے، وہاں کسی ٹائم فوج طلب کی جا سکتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف پختون جرگے کا انتہائی سخت اعلامیہ اور ڈیڈ لائن جاری کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے یہ بھی آپ لوگ کو میں بعد میں بتاتا ہوں۔ جبکہ چینی وزیر اعظم سمیت 900 مہمانوں کا اسلام آباد آمد ہو گئی ہے۔ اب یہ کیا پاکستان کے لیے ایک اچھا شگون ہے، یا پاکستان کا اور پاکستانی عوام کا اور باہری ممالکوں کا فائدہ، اور پاکستان میں اس میں کچھ بھی نہیں ہے؟ اس پہ بھی مختصراً بات کریں گے۔ جبکہ تحریک انصاف کے 6 بندے، جو 6 امیدوار تھے، سینیٹر تھے، اور ریڈار پر آئے ہوئے تھے، وہ غائب ہو گئے، تو آیا ان کو کہاں لے جایا گیا؟ یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ بتاؤں گا، ایک نیا انکشاف ہے۔ جبکہ سعودیہ کا سرمایہ کار پاکستان آئے تھے، پاکستان کے اعلیٰ قیادت سے ملاقات کی، اور آخر کار علیم خان صاحب نے موقع سے پیدا اٹھاتے ہوئے ان کو اپنی نجی سوسائٹی میں وزٹ کرنے کے لیے لے کے گئے۔ کیا اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے، کیا پس منظر ہے، اور وہ کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کے شوگر ملوں کا وزٹ کیا جائے گا؟ کیا اس کے ساتھ کوئی حمزہ شہباز صاحب کا جو سولر پینلوں کا فیکٹری ہے، کیا ان کا وزٹ کیا جائے گا؟ اور دوسری جو اہم خبر ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے وہ سب سے اہم خبر یہی ہے کہ اسرائیل کا آرمی چیف ایک لبنان اور ایران کے حملے میں ہلاک ہو گئے اور جہنم واصل ہو گئے۔ لیکن یہ خبر اس ٹائم تک مصدقہ نہیں ہو سکتا جب تک کوئی اعلیٰ ادارہ یا اعلیٰ خبر ایجنسی یا خبردار ادارہ یا کوئی نجی ٹی وی یا کوئی انٹرنیشنل ٹی وی اس کی تصدیق نہ کرے۔ لیکن کچھ ذرائعوں سے خبریں آ رہی ہے۔ سب سے بات کر لیتے عمران خان صاحب کی۔ ایک تو عمران خان صاحب کی صحت، پھر اس کے بعد اڈیالہ جیل کی سپرڈنٹ کا عمر ایوب صاحب سے فون پہ بات چیت، اور اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے پہلے داڑھ میں تکلیف تھا، اور اس کے بعد کانوں میں وہ تکلیف اوپر چلا گیا، اس کو CMH لے کے گیا، اور وہ اب آرام سے۔ لیکن اس صورت پہ بھی PTI کی قیادت کو، PTI کے لوگ کو، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی فیملی کے ممبر کو، جس طرح ان کے بہنیں ہر قدم میں عمران خان صاحب کے ساتھ پیش آتے، ان کو ابھی بھی تصدیق نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ وہ بار بار اس بات پہ زور دے رہے، اور خاص طور پہ PTI کے ساری قیادت اور ساری عوام، کہ عمران خان صاحب سے یا شوکت خانم کا ڈاکٹر ملاقات کر لے، یا ان کے وکلاء میں کوئی ایک بندہ بیرسٹر گوہر یا کوئی اور بندہ ملاقات کرے، یا ان کے بہنوں کی ملاقات کی جائے۔ اس ٹائم تک پاکستانی عوام کو اطمینان ہوگا، اور پاکستانی عوام یہ جو ڈی چوک والا احتجاج ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ ورنہ اس صورت میں علی امین گنڈاپور صاحب کی اجلاس ختم ہو گئی، اس نے اعلان کر دیا کہ ڈی چوک میں پہنچوں گا۔ اب قافلے پنجاب سے بھی آ رہے ہیں، KPK سے بھی آ رہے ہیں، حتیٰ PTM نے بھی اعلان کر دیا۔ جبکہ دوسری طرف کیا حکومت آخری وقت پہ یہ جو چھوٹی سی اقدام ہے، کیا یہ کر کے احتجاج کو پوسٹ پون کر پائے گی، یا وہ بھی حق درمی پہ تلا ہوا ہے، اور وہ اس احتجاج کا
اس کو روکنا نہیں چاہتے یا اس کے بدلے پی ٹی آئی پہ کوئی اور اس کے گلونی 9 مئی جیسا الزام ڈالنا چاہتے، کیونکہ اب سننے میں آیا ہے کہ وزیر اعظم چائنا کے وزیر اعظم سمیت 900 مہمان خصوصی پاکستان میں آمد ہو گئی ان کی، اور اب کیا یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی اقدام ہے ظاہری طور پہ، لیکن جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں سرمایہ کاری کی دور دور کوئی بھی نام و نشان نظر نہیں آ رہے، جبکہ علیم خان صاحب اپنی سوسائٹی میں سعودیہ کا وفد لے کے جاتا ہے، اسی طرح کوئی اور اٹھ کے آ جائے گا وفاقی وزیر، وہ اپنی شوگر ملوں کا وزٹ کرا لے گا، کوئی اور بندہ آ جائے گا وہ اپنے کسی اور بزنس میں ان کو لے جائے گا، لیکن جو 3 اعلامیے سامنے آئے اس میں ایک ہے دہشت گردی، جو بار بار چائنا اور خاص طور پہ گلف مشرق وسطیٰ کے ممالک ایران اس کی مذمت بھی کرتے اور بار بار اس بات پہ زور دیتے کہ دہشت گردی ختم کی جائے۔ دوسرا موسمی تبدیلی، اب موسمی تبدیلی عمران خان صاحب نے کروڑوں اربوں کے حساب سے درخت لگائے تھے، لیکن ان لوگوں نے اس کے اقدام میں ذرائع بتا رہے کہ صرف کٹائی کی اور کوئی بھی اقدام نہیں کیا۔ لاسٹ دنوں میں جو یہ ساون گزرے اس میں کچھ پودے لگائی گئی ہے، لیکن یہ اپنی ہر موسم میں پودے لگانے چاہیے، ایک تو یہی ہے۔ اور تیسری جو اہم بات ہے اور تشویش والی بات ہے وہ ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا، بھارت کے بزنس سے، بھارت کے چیزوں سے اور بھارت کے مارکیٹ سے پیدا اٹھانے۔ اب سرمایہ کاری کہاں ہو گئی؟ اب جو ٹاؤٹ صاحب ہی ہے وہ گلے پاڑ پاڑ کے چیخ رہے تھے کہ اربوں کے ڈالر ہو جائیں گے، ڈالروں کی بارش ہو جائے گی، اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ لوگ تھوڑا سا ریکارڈ میں پیچھے چلے جائیں تو ایک SIFC کانفرنس ہوا تھا، SIFC ایک تنظیم بنا تھا، SIFC ایک اجلاس ہوئی تھی اور اس میں یہ تصدیق کی گئی تھی اور یہ تائید کی گئی تھی کہ سرمایہ دار کو پاکستان لے کے آنے، لیکن اس میں سرمایہ داری نہیں ہوئی۔ سرمایہ کاری تو دور کی بات کہ پاکستان 50 سال پیچھے چلا گیا، اب یہاں بھی کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں ان ممالک کے اپنے مفادات ہیں۔ چائنا کا 65 ارب ڈالر پاکستان میں لگے ہوئے، ان کو اس کی فکر لگی ہوئی ہے۔ روس کا یوکرین کے ساتھ جنگ ہے، اس کی فکر لگی ہوئی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں حالات کشیدہ ہے، ایران کو اسرائیل کے ساتھ تنازعات ہے۔ اس طرح باقی ممالکوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں، لیکن پاکستان میں سرمایہ کاری کون کرے گا، کون ان کو رائب کرے گا؟ اور اللہ کرے کہ وہ مجبور ہو جائے اور ہمارے پاکستانی لوگوں کے اوپر ان کو رحم آ جائے اور کوئی ایسی انیشیٹو لے جس سے پاکستان میں سرمایہ کاری آ جائے، لیکن ظاہری طور پہ کوئی دور تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر اس کے بدلے آپ لوگوں نے T20 کا ایک سبمٹ کیا تھا انڈیا نے، جو گلف کے ساتھ، روس کے ساتھ اور باقی ممالکوں کے ساتھ پری پورٹ جو ہے نا ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا، اور اس پروجیکٹ میں پری ٹیکس، پری لانسز اور پری چیزوں سے ان کو ساروں کو اس چیز میں انوالو کیا تھا۔ اب اس کے بدلے انڈیا کے 2 سے 2.5 لاکھ بندے سعودیہ میں ان کو ویزے ملیں گے اور بھی بہت سی چیزیں ان کے ساتھ ہوں گی، لیکن ان لوگوں نے تو اپنے ملک کے لیے کچھ اقدام کر کے دیے، لیکن ہمارے ملک میں کیا ہے؟ زراعت یہاں ہے، معدنیات یہاں ہے، لیبر فورس زیادہ ہے، نوجوانان زیادہ ہے، لیکن مہنگائی زیادہ ہے۔ ہر وہ چیز جس کی بندہ توقع نہیں کر سکتا، ایسے ممالک کہ جس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ کینیا کو لیں تو کینیا صرف اور صرف چائے کا ایکسپورٹ کرتے ہیں، چائے کا پروڈکشن ہے، اور چائے سے
وہ اپنے ملک کو اس نے خود کفیل کر دیا. لیکن ہمارے ملک میں معدنیات ہے، زراعت ہے، لیبر ہے، نوجوان ہے، 4 موسم ہے، پھل فروٹ سب چیزیں، لیکن ہم پھر بھی مقروض ہے، بھیک مانگ رہے اور ایک پائے پائے کے لیے ترس رہے. تو یہ ایک بات تھی. دوسری، سعودیہ کے جو سرمایہ دار آئے تھے، علیم خان صاحب کو موقع ملا، اس نے اپنی سوسائٹی لے کے گئے. کیا اب ان کو اپنے پلاٹیں بیچنا چاہیں گے یا کیا کچھ اور ہی کریں گے؟ جبکہ تحریک انصاف کے 6 بندے جو ریٹائر پہ آئے تھے سینیٹر، اب تحریک انصاف نے ان کو اٹھا کے پی کے پہنچا دیے اور ان کو اس آئینی ترمیم میں حصہ لینے سے دور رکھ دیے، کیونکہ اب ایم پی اے ایم این اے کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، ان کے کاروبار کی بند کی جا رہی ہے اور ان پہ طرح طرح کے ظلم اور جبر ڈالا جا رہا ہے کہ کس نہ کس طریقے سے یہ آئینی ترمیم ہو جائے. لیکن آئینی ترمیم مولانا صاحب کے کچھ اور آئینی ترمیمات ہیں، گورنمنٹ کے کچھ اور ہے، پیپل پارٹی کے کچھ اور ہے. پی ٹی آئی فی الحال اس نے کوئی حامی نہیں بھرلی کہ وہ اس آئینی ترمیم میں ساتھ دیں گے. اب دیکھنا یہ کہ کیا یہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، لیکن شنگھائی تنظیم اللہ کرے خیریت کے ساتھ ہو جائے. دوسرا بات کر لیتے پنجاب کا. پنجاب کا وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ عورت ذات ہے، لیکن وہاں ایک بچی 16 سال بچی کے ساتھ ایک نجی اسکول کے چوکیدار نے اس کے ساتھ زیادتی کی. اب اس پہ اسٹوڈنٹ برادری سراپا احتجاج ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ سو موٹو لے اور اس پہ چل لے، کیونکہ ہر تقریر ہر جگہ پہ وہ یہ کہتے تھے کہ لیڈیز بس. لیکن کیا ان پہ بچوں پہ اسٹوڈنٹ پہ لاٹھی چارج کی جا رہی ہے، ان کو پکڑ دکڑ گھسیٹ کے اور ان پہ پانی پھینکا جا رہا ہے، اور وہ صرف اور صرف احتجاج کر رہے کہ ہمیں حق دیا جائے، ہمیں انصاف دی جائے. لیکن عن قریب ذرائع بتا رہے کہ فوج بھی، حالات بڑے کشیدے، فوج بھی طلب کی جا سکتی ہے. جبکہ اس طرح اگر آپ لوگ وہاں لاہور میں یونیورسٹی کا، تو وہاں بھی لیڈیز کو ہراساں کی گئی ہے. ایک اور نجی کالج ہے اس کے وہ یہ جو اسکول ہے جس میں 16 سالہ بچی، یہ میاں عامر صاحب کا، یہ دنیا نیوز کا، دنیا ٹی وی چینل کا اونر ہے، اور ان کے اچھے اور بڑے نزدیک ترین مراسم ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ. اب یقین کرے با خدا اگر یہ واقعہ کے پی کے میں ہوتا تو یہ جو صحافی ہے اس نے پورے آسمان کو سر پہ اٹھایا ہوتا. یہ اپنے کپڑے نکال کے چڈی میں جو ہے نا وہاں تمبو لگا کے بیٹھ جاتے اور رپورٹنگ کر لیتے. لیکن اس جگہ پہ میڈیا بھی خاموش، صحافی ٹاؤٹ صحافی بھی خاموش، اور کوئی بھی میاں عامر کے ٹی وی پہ یا اس کے اسکول پہ بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ پنجاب ہے اور پنجاب کا خون، پنجاب کی عزت بڑی مہنگی ہے، اور باقی اس کے علاوہ باقی سارے علاقوں کی جو عزت ہے وہ بڑی سستی ہے. تو ویسے یہ دولہ پن ہے، اور اس دولے پن سے لوگ متنفر ہو چکے، اس دولے پن سے لوگ اداروں پہ اعتماد نہیں کر رہے. اب اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ حالات اس سے بھی برتر ہو جائے. جبکہ دوسری طرف خان سے ملاقات، اب ذرائع بتا رہے کہ عمر ایوب صاحب نے ملاقات کی، لیکن ان کا وزارت جو ہے نا اس کو ڈینے کر رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ یہ ملاقات ہو بھی جائے، لیکن حاصل کیا ہوگا؟ حاصل صرف یہی ہوگا کہ یہ سبمٹ جو شنگھائی سبمٹ ہے یہ خیریت کے ساتھ ہو جائیں. اس کے بعد افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کے اس ملک کے نظام کو سیدھا کرے، ورنہ لوگ اتنے کنفیوز ہیں کہ ان کو نہ حق اور نہ باطل کی، نہ غل اور نہ ساس کی، نہ اوپر نہ نیچے، نہ مشرق نہ مغرب،
کسی جگہ کی بھی ابھی ان کو پہچان نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے ایک ہلکی سی چنگاری اگر لگ گئے تو ان کو کنٹرول کرنا پھر کسی کے بس میں نہیں ہوں گے، اور حالات بڑے دور تک چلے جائیں گے۔ سامعین کرام، نیکسٹ ولاگ میں کچھ اور اہم باتیں، کچھ اور اہم خبریں آپ لوگ کے ساتھ رکھوں گا۔ اس ٹائم تک اپنے اور اپنے چینل کا خاص خیال رکھیں۔ اگر دل کرے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان۔